بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے نبی جنہیں دیو ہیکل ویل نے نگل لیا اور وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے، ان کا ذکر قرآن پاک میں یونس کے نام سے آیا ہے۔ آپ سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایسی کون سی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا اور آپ 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے اور ان کی دعا کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام آزمائشیں مصیبتیں ختم کر دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کو دین کی طرف چلنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں کو ایک عرصے تک دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے دین حق کی دعوت دینا جاری رکھی، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کی سرکشی سے تنگ آ کر ان کے لیے اللہ سے عذاب الہی کی بد دعا کی اور اس بستی سے چلے گئے، اور چلتے چلتے دریائے فراق کے کنارے پہنچ گئے، جہاں مسافروں سے بھری کشتی کھڑی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں مسافروں کے ساتھ سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور طوفانی لہروں میں کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی ڈوبنے کا خطرہ تھا تو کشتی میں موجود لوگ کہنے لگے کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر سوار ہوا، اسے جب تک نکال نہ دیں گے طوفانی لہریں پیچھا نہ چھوڑیں گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بنا اس قوم کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل ناپسند آیا، شاید اسی لیے یہ طوفانی لہریں نمودار ہوئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو آقا کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوں، مجھے کشتی سے پھینک دو۔ وہاں موجود مسافر آپ علیہ السلام کو جانتے تھے اور آپ کی ایمانداری سے بھی خوب واقف تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلا اس کو کشتی سے پھینک دیا جائے گا۔ تو قرآن اندازی کی گئی اور پہلی بار میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن ملاحوں نے یقین نہ کیا، اور دوبارہ قرآن اندازی کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ ابھی مسافر سوچ میں تھے کہ کیا کیا جائے، حضرت یونس علیہ السلام نے خود سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے تشریف لائے تھے تو ان لوگوں کو اللہ کے عذاب کی پیش گوئی کی، لیکن ان لوگوں نے یقین نہ کیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ لیکن جب اللہ کے عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی بات غلط نہ تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور عذاب کے ختم ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی اور عذاب ختم ہو گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بنا بستی چھوڑ کر آنے پر اللہ سے توبہ کر رہے تھے اور اپنی خطا کی معافی پر یہ دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری دعا قبول کی اور ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر صحیح سلامت چھوڑ دے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔
جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت خراب تھی اور آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، تو آپ علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بیل اگائی جہاں آپ علیہ السلام آرام کرنے لگے۔ آپ کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی اور وہاں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے محبت کرنے لگ گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کو اس بیل کے سوکھنے کا افسوس ہے جو کہ معمولی ہے، لیکن اپنی قوم کو چھوڑنے پر یہ نہ سوچا کہ نینوا میں رہنے والے 1,00,000 انسانوں اور مویشیوں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ گزرتی؟ کیا ہم ان کے لیے مہربان نہ ہوتے جتنا تم ان بیل کے لیے ہوئے ہو، اور وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آئے؟ یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ قوم کو نفرت میں چھوڑ کر وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام واپس جائیں اور وہاں جا کر نینوا کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نینوا کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال کیا اور دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔